عرب کی جہالت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور ایک جادوگرنی کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے رومی، ایرانی، سمیری اور ہندی تہذیبیں کیا تھیں؟ کیا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جادوگرنی کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کو شہادت کیوں کہا گیا؟ یہ سب کچھ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس پاک اور خوبصورت ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، یہ یورپ کی سرزمین کی کہانی ہے جس کی نہ کوئی تہذیب تھی نہ تمدن تھا، بلکہ یہ خطہ پوری دنیا سے الگ ہو چکا تھا۔ دعوت الہی انبیاء علیہ السلام کا اولین فریضہ ہے اور اللہ تعالیٰ انبیاء السلام کو دنیا میں توحید خالص کے قیام کے لیے مبعوث کرتا ہے۔ دنیا میں جس قدر بھی انبیاء کرام آئے، سب نے اپنی قوم اور لوگوں کو ان کے خالق کی طرف بلایا ہے کہ تمہارا معبود حقیقی خدا تعالیٰ ہے، صرف اسی کی عبادت کرو اور اسی کی طرف تمام تر صفات کے ساتھ اس پر ایمان لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنا اور خاص طور پر عرب کی سرزمین پر آنا جیسے روشنیوں کی نوید تھی۔ جو انقلاب عظیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں برپا کیا، وہ اس سے قبل نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ کہانی شروع ہوتی ہے جب سرزمین عرب میں ہر طرف ظلم و ستم، جبر و تشدد اور وحشت و بربریت نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ کفر اور ظلم و جہالت کی تاریکی نے عالم انسانیت کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ عرب کی جہالت دنیا کے دوسرے خطوں سے زیادہ دگردوں تھی۔ جہالت اور نفس پرستی کی وجہ سے ان کی اخلاقی حالت انتہائی خراب ہو چکی تھی۔ شراب نوشی، عورتوں کا عریاں رقص، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا، لاتعداد بیویاں رکھنا اور والد کے مرنے کے بعد دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی ماؤں کو بھی آپس میں بانٹ لینا اور بیویاں بنا کر رکھنا یا فروخت کر دینا عام تھا۔ بعض قبیلوں کا پیشہ ہی چوری، لوٹ مار اور قتل و غارت گردی تھا۔ جو عورت بیوہ ہو جاتی اسے 1 سال کی عدت گزارنا پڑتی اور اسے نہایت منحوس سمجھا جاتا تھا۔ 1 سال تک اسے غسل اور منہ ہاتھ دھونے کے لیے پانی تک نہ دیا جاتا اور نہ ہی پہننے کے لیے لباس فراہم کیا جاتا، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب کسی عورت کا خاوند مر جاتا تو اس کو ایک کوٹھڑی میں داخل کر دیا جاتا، وہ خراب کپڑے پہن لیتی اور خوشبو کو ہاتھ نہ لگاتی، یہاں تک کہ 1 سال گزر جاتا۔ لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اور ان تمام برائیوں کے باوجود اہل عرب میں کچھ ایسی خصوصیات بھی تھیں جو آج کے مذہب اور ترقی یافتہ دور میں بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ مثلاً ایفائے عہد، حجاز کا عرب نہ کسی کا محکوم تھا اور نہ ہوس ملک گیری رکھتا تھا۔ شروع سے لے کر اس وقت تک کسی غیر نے ان پر حکومت نہیں کی۔ اہل عرب کی مہمان نوازی اپنے اور بیگانوں کے لیے عام تھی، لیکن ان سب خوبیوں کو ان کی بدکرداری، ظلم و عیاشی نے اپنے ناپاک دامن میں چھپا رکھا تھا، کیونکہ بے شمار برائیوں میں چند خوبیاں دب کر رہ جاتی ہیں۔ مزید یہ کہ ان کے نزدیک اچھائی اور برائی میں کوئی فرق نہ تھا، وہ ہر کام عادتاً کرتے تھے۔ یہی کیفیت ان کی مذہبی دنیا میں بھی تھی۔ مذہبی ذوق کی تسکین کے لیے انہوں نے بت تراش رکھے تھے، مگر پرستش کے باوجود وہ اپنے معبودوں کے تابع نہیں تھے، جو من میں آتا کر ڈالتے۔ نسلی تفاخر اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا اور ہر غیر عرب کو گونگا کہا کرتے تھے۔ الغرض انسانیت، امریت اور شہنشاہیت کے ظلم کا شکار تھی۔ شرف انسانی کی ہر قدر پامال ہو چکی تھی۔ عرب ہی نہیں، پوری دنیا ظلم و جبر کا منظر پیش کر رہی تھی۔ انسانی حقوق کا ہر تصور حکمرانوں کی انا کی گرد میں گم ہو چکا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روم اور ایران اپنے وقت کی عالمی طاقت کی حیثیت رکھتے تھے۔ اپنے وقت کی یہ سپر پاورز تہذیب نسل انسانی کے ارتقاء کے بجائے چھوٹے اور کمزور ممالک پر غلامی کی سیارات مسلط کر کے ایک غیر فطری احساس برتری کے لا علاج مرض میں مبتلا تھی۔ طبقاتی کشمکش تمام قباحتوں کے ساتھ ابن آدم کا مقدر بنی ہوئی تھی۔ سماجی برائیوں کا چنگل ذہن انسانی تک محیط ہو چکا تھا۔ 4 صدی عیسوی میں نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے بہت دور ہو
چکے تھے۔ یونانی خرافات سے لے کر رومی بت پرستی تک ہر برائی کو عیسائی دنیا نے اپنے گلے سے لگا رکھا تھا۔ عیسائی مذہب چند بے جان عقائد اور بے کیف مراسم تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ ان کی مشرقی ریاست میں اجتماعی بد نظمی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ مجبور اور بے بس عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا اور بڑے پیمانے پر فسادات شروع ہو چکے تھے۔ ناظرین، اسلام ایک مکمل دین اور طریقہ زندگی ہے۔ اس کا پیش کردہ نظام فکر و عمل ہر دور کے انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر پہلو کے لیے قابل عمل ہے۔ اسلام کا پیروکار اس بات کا پابند ہے کہ اپنی خواہشات کو اللہ کے دین کے تابع کر دے اور کسی بھی خواہش کی تکمیل اور تسکین کے لیے وہی راستہ اور طریقہ کار اپنائے جس کا تعین دین میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، دائرہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش میری لائی ہوئی تعلیمات کے تابع نہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہر شعبے سے وابستہ افراد کے لیے رہنمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داعی تھے اور مربی بھی، قاضی بھی تھے اور زاہد بھی، سیاستدان بھی تھے اور حکمران بھی، سپاہی بھی تھے اور رہنما بھی، باپ بھی تھے اور شوہر بھی تھے۔ لہذا اگر آپ داعی ہیں تو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالعے سے دعوت کے کئی اسلوب ملیں گے۔ معلوم ہوگا کہ کلمہ توحید کی سربلندی کی خاطر تکالیف اور آزمائش کے موقع پر ایک داعی کا صحیح کردار کیا ہونا چاہیے۔ اگر آپ خاندان، قبیلے یا فوج کی قیادت کر رہے ہیں یا زمانے حکومت سنبھالے ہوئے ہیں تو مطالعہ سیرت سے ایک مضبوط نظام اور مستحکم اسلوب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عمر کے 15ویں سال میں ہی امن کے ایک معاہدے میں شرکت کی۔ امیر، غریب، سردار اور غلام کے لیے ایک ہی قانون وضع کیا، رفاعی خدمات میں پیش رہے، ایک مکمل معاشی نظام پیش کیا جس کے مطابق تجارت کر کے مسلمانوں نے زمام تجارت، جس پہ بہت عرصے سے یہودی قابض تھے، اپنے ہاتھ میں لے لی۔ مختصر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوششوں کے نتیجے میں جزیرۃ العرب، جو گویا ایک میدان جنگ تھا، امن کا گہوارہ بن گیا۔ جہاں بھائی بھائی کا دشمن تھا، وہاں پورا معاشرہ باہم شیر و شکر ہو گیا۔ معاشرے میں یہ تبدیلیاں کیسے آئیں، یہ جاننے کے لیے بھی مطالعہ سیرت انتہائی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کے 20ویں سال کا ایک واقعہ ہے۔ عربوں کی ساری خرابیوں کے باوجود ان کے اندر ابھی تک اخلاق حسنہ کے بعض باقیات موجود تھیں۔ ظلم کے خلاف کبھی کبھار ان کی رگیں جاگ اٹھتی تھیں اور وہ ظالم سے مظلوم کا حق دلانے کے لیے سینہ سپر ہو جایا کرتے تھے۔ قبیلہ بنو زبید کا ایک شخص مال تجارت لے کر مکہ آیا، اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس تاجر سے اس کا سامان مکہ کے مشہور اور مالدار سردار عاص بن وائل نے خرید لیا، لیکن اس نے سینہ زوری کرتے ہوئے اس زبیدی تاجر کی بیٹی کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہ اجنبی شخص خانہ کعبہ میں آیا اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر بلند آواز سے روتے ہوئے فریاد کرنے لگا، اے شہر مکہ کے شرفاء، تمہارے با اثر آدمی عاص بن وائل نے مجھ سے زبردستی میری بیٹی چھین لی ہے۔ میں مسافر ہوں، مظلوم ہوں، تمہاری خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ میری داد رسی کرو اور میری بیٹی مجھے واپس دلاؤ۔ قریش کے کچھ نوجوانوں نے اس ظلم کی آہ و پکار سنی تو اللہ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ مردانگی کا تقاضا ہے کہ اس مسافر کی داد رسی کی جائے۔ جب تاریخ میں ہم اس واقعے کا مطالعہ کرتے ہیں تو دل میں یہ بات اٹھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر ایک مظلوم کی داد رسی کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ان لوگوں کے دلوں میں خیر کی جانب آمادہ کر دیا۔ گمان غالب یہ ہے کہ یہ لوگ درجن بھر کے لگ بھگ ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں پیش تھے۔ یہ سب لوگ اس زبیدی کو اپنے ساتھ لے کر عاص بن وائل کے دروازے پر پہنچے، اسے باہر بلایا اور سب نے یکے زبان ہو کر کہا، اس مظلوم پر تم نے کیوں ظلم ڈھایا ہے؟ اس ظالم نے کہا، میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، وہ لڑکی کنیز ہے، جب مال کا سودا ہوا تھا تو یہ لڑکی بھی میں نے اس شخص سے خرید لی تھی۔ عاص بن وائل کا جواب سن کر وفد کے لوگوں نے زبیدی سے وضاحت
مانگی تو اس نے کہا خانہ کعبہ کی عظمت و تقدس کی قسم، میں نے اپنی لڑکی نہیں بیچی اور نہ ہی وہ کنیز ہے، وہ میری بیٹی ہے اور اس شخص نے اپنی قوت کے بل بوتے پر زبردستی اغوا کر کے اپنے گھر میں ڈال لیا ہے۔ اس پر وفد کے لوگوں نے سختی کے ساتھ عاص بن وائل سے بات کی تو اس بدبخت نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور زبیدی کی لڑکی اسے واپس دینا پڑی۔ لڑکی واپس کرنے کے وقت اس نے ارکان وفد سے کہا کہ میں کل صبح لڑکی واپس کروں گا، ایک رات مجھے اس کے ساتھ گزار لینے دو۔ وفد کے تمام غیرت مند ارکان نے اسے سختی کے ساتھ اس بد ارادی پر شرم دلائی اور کہا کہ یہ ہرگز ممکن نہیں، چنانچہ اسے اپنے شیطانی ارادے پر عمل کا موقع نہ ملا۔ زبیدی کی بیٹی اسے واپس دلائی گئی۔ اب اس نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت رسالت سے سرفراز فرمایا۔ نبوت نوازے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے۔ یہ زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکی زندگی میں 3 سال تک خفیہ طور پر اپنے قریبی لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال تک کھلم کھلا اشاعت اسلام کا کام کیا۔ اس کے بعد آپ یثرب ہجرت کر گئے۔ اشاعت اسلام کی وجہ سے کفار مکہ آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ایک عقل مند اور دانش، صادق اور امین اور اچھے انسان سے جانے جاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر اور کاہن و ساحر جیسے معیوب لقب سے مشہور کرنے کی کوشش کی۔ طارق بن عبداللہ المعروی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بازار ذی المجاز میں دیکھا جبکہ میں خرید و فروخت میں مشغول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ جبہ زیب تن کیے ہوئے تھے اور بلند آواز سے یہ فرماتے جاتے تھے، اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پاؤ گے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے پتھر مارتا جاتا تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڈلی اور ایڑی خون سے آلودہ ہو گئیں۔ وہ شخص ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا جاتا تھا، اے لوگو، اس کی بات نہ سننا، یہ جھوٹا ہے۔ ماروی یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے پوچھا، یہ شخص یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا، یہ لڑکا بنی عبد المطلب سے ہے۔ پھر میں نے پوچھا، یہ شخص کون ہے جو اس کا پیچھا کر رہا ہے اور پتھر مار رہا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب ہے۔ بازار ذی المجاز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابو جہل کا مٹی پھینکنا۔ بنو مالک بن کنانہ کے ایک شیخ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بازار ذی المجاز میں دیکھا کہ یہ فرماتے تھے، اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پاؤ گے۔ راوی فرماتے ہیں کہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مٹی پھینکتا تھا اور یہ کہتا تھا، اے لوگو، خیال رکھنا، یہ شخص تم کو تمہارے دین کے حوالے سے دھوکہ نہ دے دے، کیونکہ اس کا ارادہ ہے کہ تم لات و عزا کو چھوڑ دو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف ذرہ برابر بھی التفات نہیں فرماتے تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف کے پاس نماز ادا کر رہے تھے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی وہاں بیٹھے تھے۔ ان میں سے بعض نے بعض سے کہا، تم میں سے کون ہے جو فلاں قبیلے کی اونٹنی کی اوجڑی لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جائیں تو اسے ان کی پشت پر رکھ دے۔ ابقا بن ابی معیط جو نہایت بدبخت، شفیع القلب اور ملعون تھا، وہ وہاں سے اٹھا اور اوجڑی لے کر آیا۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدے کا انتظار کرنے لگا۔ جب آپ نے سجدہ کے لیے اپنے چہرہ مبارک کو زمین بوس کیا تو اس نالائق نے اس اوجڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پر کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بوجھ کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہے تھے، سجدے کی حالت میں پریشان تھے۔ دوسری طرف اس کے بے غیرت ساتھی سب کے سب ہنسنے اور ٹھانٹے مارنے میں مصروف تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ
یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، مگر اپنی کمزوری اور ظالموں کے خوف سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرنے سے عاجز تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور اوجڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک سے ہٹایا۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، مجھے اس وقت تکلیف سے باخبر کیجیے جس سے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوچار کیا۔ انہوں نے فرمایا، ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، اچانک عبقہ بن ابی معیط آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن میں اپنا کپڑا ڈال دیا اور پھر اس نے سخت طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گلا گھونٹا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے عبقہ کا موڈا پکڑا اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹایا اور فرمایا کہ تم مار ڈالو گے اس شخص کو اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ان کے عقائد کی وجہ سے ستایا گیا، ان کا بائیکاٹ کیا گیا، یہاں تک کہ آپ پر براہ راست حملے بھی کیے گئے۔ ان چیلنجز کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امن اور سماجی انصاف کا پیغام پھیلانے کے عزم سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ انہوں نے اپنی اہلیہ اور قریبی ساتھیوں کی وفات سمیت کئی غم اٹھائے، یہاں تک کہ اپنے پیروکاروں کے ساتھ مل کر مساوات، انصاف اور بھائی چارے کے اصولوں پر مبنی ایک نیا معاشرہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، ایک یہودی جس کا نام لبید بن عاصم یہودی تھا، اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے لبید بن عاصم یہودی جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا تھا، اس نے اپنی لڑکیوں کو جادو سکھایا تھا اور ان لڑکیوں نے دانت کے دھاگے کو لے کر اس میں گریں باندھ دی تھیں اور اس دانت کے دھاگے کو کنگھے کے اندر لگایا دیا تھا۔ اس جادو کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی، اور ناساز اس طرح ہوئی کہ بعض اوقات وحی کے علاوہ دیگر امور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام کر لیتے مگر خیال ہوتا تھا کہ نہیں کیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا کہ مجھے جو تکلیف چل رہی ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خواب میں اس کا اصل سبب بتا دیا ہے۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ دو فرشتے آئے اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے آپس میں گفتگو شروع کی کہ ان صاحب کو کیا ہوا ہے، ان کو کیا تکلیف ہے۔ دوسرے فرشتے نے جواب دیا، کسی نے ان پر جادو کر دیا ہے۔ پہلے فرشتے نے پوچھا، کس نے جادو کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، لبید بن عاصم کے نام سے ایک یہودی ہے، اس نے جادو کیا ہے۔ پھر پہلے نے سوال کیا، کس چیز میں جادو کیا ہے اور کہاں کیا ہے؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا، کنگھے کے ذریعے جادو کیا ہے اور کنگھے کے اندر جو بال آ جاتے ہیں کنگھا کرتے وقت ان بالوں کو بھی استعمال کیا ہے۔ پوچھا کہ کہاں ہے؟ جواب دیا، وہ ایک کنواں ہے، وہاں پر اس نے جادو کے کلمات پڑھ پڑھ کر وہاں دفن کیے ہیں۔ یہ ساری تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتوں کے ذریعے بتا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس تکلیف کے بارے میں مجھے ساری تفصیلات بتا دی ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں جا کر دیکھا اس کا پانی بالکل پیلا ہوا پڑا تھا۔ وہاں سے وہ کنگھا بھی برآمد ہو گیا، کنگھے کے اندر جو بال تھے وہ بھی برآمد ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں ایک یہودی عورت تھی، اس کا نام لبیدۃ الحمرا تھا۔ وہ ایک بہت ہی خبیث اور بدذات عورت تھی اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ جلتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ ایک دن اس عورت نے ایک جادوگر کے پاس جا کر کہا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا جادو کریں کہ بیمار ہو جائیں۔ جادوگر نے اس خبیث عورت کو ایک تعویذ دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ اس تعویذ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کسی جگہ پر چھپا دے۔ جادوگر کی بات پر عمل کرتے ہوئے اس عورت نے وہ تعویذ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کسی جگہ پر چھپا دیا۔
तावीज़ के असर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नासाज हो गई। सहाबा कराम इस बात से बहुत परेशान थे। उन्होंने आपकी सेहत के लिए दुआएं की, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बेहतर नहीं हो रही थी। एक दिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक ख्वाब आया। ख्वाब में अल्लाह ताला ने उन्हें बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया है। हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब के बारे में बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि वो तावीज़ तलाश करें। हज़रत ज़ैद बिन हारसा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को तलाश किया और आखिरकार उन्होंने तावीज़ को एक कुएं में पाया। तावीज़ फेंकने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत बेहतर हो गई। जादूगरनी को मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत ठीक हो गई। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगी। आपने उससे माफ़ कर दिया, लेकिन उसे सख्त सज़ा दी गई। उसे मदीना मुनव्वरा से निकाल दिया गया और उसे यहूदियों के इलाके में भेज दिया गया। फतह खैबर के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिनों तक ज़रई ज़मीनों और बागों के इंतज़ामात और गनाइम की तकसीम के कामों में मसरूफ़ रहे। हज़रत ज़ैद बिन हारसा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को तलाश किया और आखिरकार उन्होंने तावीज़ को एक कुएं में पाया। तावीज़ फेंकने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत बेहतर हो गई। जादूगरनी को मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत ठीक हो गई। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगी। आपने उससे माफ़ कर दिया, लेकिन उसे सख्त सज़ा दी गई। उसे मदीना मुनव्वरा से निकाल दिया गया और उसे यहूदियों के इलाके में भेज दिया गया। फतह खैबर के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिनों तक ज़रई ज़मीनों और बागों के इंतज़ामात और गनाइम की तकसीम के कामों में मसरूफ़ रहे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज अदा करके खैमे में तशरीफ़ लाए। देखा तो एक औरत खैमे के बाहर आपका इंतज़ार कर रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे आने का सबब पूछा। औरत ने कहा, ए अबू अल कासिम, मैं आपके लिए बकरी का भुना हुआ गोश्त हदिया के तौर पर लाई हूँ। उसे मालूम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया कबूल फरमा लेते हैं, सदका कबूल नहीं फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से फरमाया कि उससे खाना ले लो। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे खाने के लिए फरमाया। आपने बकरी का बाजू ले लिया और उसे मुंह में रखा। हजरत बशर बिन बर्रा बिन माऊर ने भी गोश्त का एक टुकड़ा मुंह में रख लिया। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजू से मुंह लगाया ही था कि उसने खबर दे दी कि मुझे जहर आलूद किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन थूक दिया, अगरचे इसका थोड़ा बहुत असर ज़बान पर रह गया। दूसरी तरफ हजरत बशर बिन बर्रा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब और लिहाज के सबब खाना न थूक पाए। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था, कोई शख्स ये खाना न खाए, इसमें जहर मिला हुआ है। ज़ैनब बिनते अल हारिस को तलब किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दरियाफ्त फरमाया कि खाने में तूने जहर मिला दिया था। उसने अर्ज़ किया, जी मैंने मिलाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पता चला? फरमाया, मुझे इस हड्डी ने बतलाया कि मैं जहर आलूद हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने ऐसा क्यों किया? उसने कहा, मेरे बाप, चचा और शोहर कत्ल हो गए हैं, मेरी कौम भी तबाह हो गई। मैंने सोचा अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हुए तो ये जहर आप पर असर नहीं करेगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच जाएंगे, और अगर आप बादशाह हुए तो हमें आपसे निजात मिल जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कुछ नहीं कहा और जाने दिया। सहाबा ने अर्ज़ भी किया कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरगुज़र से काम लिया। अंबिया कराम की यही शान होती है, और हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो दरगुज़र में सबसे ज़्यादा बढ़कर थे। जिन सहाबा कराम ने गोश्त मुंह में रख कर थूक दिया था, उन पर जहर का असर कम था।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ سر میں پشنے لگوائیں، یعنی فاسد خون نکلوا دیں۔ صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا۔ لہذا حضرت بشر بن برہ زہر کے اثر سے وفات پا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کے بعد 3 برس تک حیات رہے، لیکن اس زہر کا اثر محسوس فرماتے رہے، یہاں تک کہ مرض وفات میں اس کا اثر کچھ زیادہ ہی محسوس فرمایا۔ ایک روز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، میں نے خیبر میں جو کھانا کھا لیا اس کا اثر آج تک محسوس کر رہا ہوں۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت پائی۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو باقی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔